السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان سعید خان، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک مہمان موجود ہے، تو اس کا نام ہے انس دیسی والا، اور وہ ابھی ریحان کالج میں پڑھ رہا ہے، تو وہ آپ کو خود اپنا انٹروڈکشن کروائے گا۔ تو السلام علیکم انس بھائی، ویلکم ٹو اسٹوڈیو۔ وعلیکم السلام۔ اچھا انس بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمد للہ۔ ہم آگے جا کے اپنا پروگرام شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنا مختصر سا تعارف کروائیں اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ آپ کون ہو اور کہاں سے ہو۔ جی جی ضرور، تھینک یو۔ میرا نام انس عبداللہ ہے، اور بیسیکلی میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے، لیکن عرصہ 10 سال سے میں میاں والی میں رہائش پذیر ہوں۔ میں نے اپنا حفظ اور میٹرک جو ہے وہ میاں والی سے کمپلیٹ کیا، اور پھر میں ریحان کالج کراچی میں آ گیا۔ جی جی۔ اچھا انس بھائی، آپ نے ریحان کالج کی بات کی، میں نے بھی آپ کی انٹروڈکشن جب کروا رہا تھا تو میں نے آپ کی بات کی کہ یہ ریحان کالج کا ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ سو کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ رہ رہے ہو، کتنا عرصہ ہوا ہے آپ یہاں آنے میں؟ مجھے ریحان کالج میں تقریباً 1.5 ہفتہ ہونے کو ہے۔ 1.5 ہفتہ ہونے کو ہے۔ تو آپ کو ریحان کالج کے بارے میں آپ نے خود فیس بک وغیرہ یا سوشل میڈیا وغیرہ پہ دیکھا ہے، یا کسی نے آپ کو بتا کے کہ ہاں کراچی میں ایک اسکول ہے فرنگی کیمپس، وہاں پر ایک کالج ہے، وہاں آپ جائے، وہاں کچھ پڑھے؟ دراصل ریحان اللہ والا جو ہے وہ ایک اس طرح کی شخصیت ہے کہ جن کو میں جی تقریباً 5 سال سے جانتا ہوں۔ جب میں حفظ میں تھا جی تو ان کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح اے آئی نے جو ہے دنیا میں جگہ لی ہے، تو میں کافی ان سے جی امپریس ہوا تھا، اور اس کے بعد امپریس ہوا تھا تو پھر جب میں نے حفظ مکمل کیا تو میرا ارادہ تھا کہ میں ریحان کالج میں ایڈمیشن لوں، ریحان اسکول میں جاؤں، لیکن تب ترتیب نہیں بن سکی۔ پھر جب میں نے میٹرک مکمل کیا تب میں ایک فیسٹیول پہ گیا تھا لاہور میں، وہاں سر ریحان کی ایک اسپیچ تھی جس کو سن کے میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے گھر آ کے والدین سے ضد لگا دی کہ میں نے ادھر ہی جانا ہے۔ پھر بابا نے جی کافی اس پر ریسرچ کی اور ویڈیوز وغیرہ دیکھی، وہ بھی ان کو مان گئے اس بات پر، وہ کہتے کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ جی جی۔ اچھا انس بھائی، آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ریحان کالج میں تقریباً آپ کو 1.5 ہفتہ ہو گیا ہے کہ ہاں آپ آ گئے ہوں، تو کیا آبزرو کیا ابھی تک؟ دیکھیے 1.5 ہفتہ کسی بھی چیز کو آبزرو کرنے کے لیے میرے نزدیک بہت کم ہے۔ اب جو کچھ میں آبزرو کر سکا ہوں وہ یہ ہے نہیں نہیں، کہ وہ ایک بہترین آپ ڈیڑھ ادارہ ہے۔ ہفتہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ 1.5 ہفتہ بہت زیادہ ہے آبزرو کرنے کے لیے، بلکہ نہیں جب دیکھیے نا، انسان آبزرو کرتا ہے تو اس کے لیے ایک دن کا بھی، 2 دن کا بھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب اتنا بڑا ادارہ ہے، اب ان کا اتنا بڑی ان کے پاس آئیڈیالوجی ہے کسی بھی چیز کے لیے، تو آپ اس کی ایک ایک چیز کو جب آبزرو کرتے ہیں تو کم از کم بھی آپ کو کچھ ماہ تو چاہیے نا اس کو آبزرو کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ کس شعبے میں کس طرح کام ہو رہا ہے۔ جی جی۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر وہ پوسٹ کر رہے ہیں، وہ اس ادارے کے بارے میں بول رہے ہیں، ریحان صاحب پوسٹ کر رہے ہیں، اور باقی اس کے جو ادارے والے ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیا وہ وہی کام ادھر پریکٹیکل آپ کو مل رہا ہے کا، یا صرف وہ جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ جو چیز میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے ریحان کالج کے بارے میں وہ بالکل یہاں پر موجود ہے۔ وہ اے آئی سکھانا ہو، وہ یہاں پر رہائش ہو، کھانا ہو، انٹرنشپس ہو، سب کچھ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے۔ جی جی جی۔ تو آپ نے اب تک یہاں آ کے 1.5 ہفتہ ہو چکا ہے آپ کی، تو انٹرنشپ آپ نے کون سی کی ہے، اور کون کون سی چیزیں جو ہے یہاں پر آپ نے کی ہے، وہ تھوڑا آپ نے جو ہمارے ناظرین ہے اس کو تھوڑا بتائیں۔ سوال، جو انٹرنشپس میں نے ابھی تک کی ہیں ان میں فرسٹ آف آل کوکنگ ہے، یعنی کہ کھانا جی بنانا، اس کے بعد کچن کو سنبھالنا۔ اب چونکہ سر جی ریحان اللہ والا کا ویژن ہے کہ جب کوئی بچہ یہاں سے گریجویٹ ہو تو وہ ہر چیز میں انڈیپینڈنٹ ہو، تو جب جی ایک جی لیڈر بنتا ہے تو اس کو ہر چیز آنی چاہیے۔ تو ابھی جی تک جو انٹرنشپ نہیں لگی ہے وہ کوکنگ میں لگی ہے۔ جی۔ تو ریحان صاحب کا جو کالج والا لباس ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ارننگ بھی کر سکتا ہے، ایک بندہ لرننگ بھی کر سکتا ہے، ایک بندہ ورکر بھی ہوتا ہے یہاں پہ، اور ایک بندہ لیڈر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں؟ مطلب آپ نے کہا کہ میں نے کچن میں کام کیا ہے، مطلب آپ تو ورکر بن گئے ہو، لیکن لرنر اور ارنر اور لیڈر یہ بنتے ہیں یہاں سے؟ دیکھیں ابھی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مجھے صرف یہاں پر 1.5 ہفتہ ہوا ہے، تو لرنر تو بن گیا جی ہوں میں، باقی ابھی تک ارنر نہیں جی بن سکا۔ جی جی جی۔
تو اتنی جلدی تو آپ نہیں بن سکتے کیونکہ اس میں بے شک ٹائم نہیں بن سکتا، لگتا ہے. وہ کہہ بے رہے شک ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 4 سال کے بعد آپ نے ارنر بن سکتے ہیں. تو 4 سال کے لیے بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ 2 سال کے بعد آپ انشاءاللہ ارنر بنو گے. لیکن ضرور. یہ جو سسٹم ہے اس کے ساتھ پہلے آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ آپ کو پہلے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو میں بھی بالکل. جب خود آیا تھا تو سیریس میں بتا رہا ہوں کہ مجھے تقریباً 3-4 ٹولز کے بارے میں مجھے پتا تھا. ایک چیٹ جی پی ٹی وہ تو ہر کوئی یوز کرتا ہے. جیمینائی وہ تو بھی ہر کوئی ابھی آج تک یوز کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے دوسرا کلاؤڈ وہ. تو باقی اس کے علاوہ جو میں نے یہاں پر تقریباً 7-8 میں نے یوز کی اس سے بھی زیادہ تو وہ میں نے یہاں 1 مہینے کے اندر میں نے یوز کی ہے. اور ان کو پرمپٹ کرنا بھی سیکھ لیا. پہلے میں چیٹ جی پی ٹی کو اچھی طرح پرمپٹ نہیں دے سکتا تھا. لیکن جب میں یہاں آیا تو مجھے موقع ملا پرمپٹ دینے کا. مجھے موقع ملا ریحان صاحب کے جو ٹاسکس ہے ان کے جو کورس ہیں ان کے سے بہت فائدہ ہوا. سو آپ نے جو یہاں پہ آئے ہو اور آپ نے ٹاسک بھی کیے ہوں گے تو جو ٹاسک ہے ان سے آپ کو کون سا فائدہ آپ کو ہوتا ہے ٹاسک سے؟ فرسٹ آف آل جس طرح بات کی آپ نے کہ ٹاسک سے میں نے کیا سیکھا، تو ٹاسک کے اندر تو میں بالکل بگنر تھا. مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے، لیپ ٹاپ کی ونڈو کیا ہوتی ہے، کس طرح اس کو آرڈر دینا ہے، کس طرح کمانڈ دینی ہے. تو جو کچھ بھی میں یہاں پر آ کے میں نے سیکھا ہے، چیٹ جی پی ٹی کس طرح یوز ہوتے ہیں، اس کو کمانڈ کس طرح دی جاتی ہے، فیس بک پر آپ نے جی کوئی پوسٹ اپلوڈ کرنی ہے وہ کس طرح اپلوڈ کرنی ہے، آپ نے کوئی آرٹیکل لکھنا ہے وہ کس طرح لکھنا ہے، لنک کہاں جی سے ملتا ہے، لنک کاپی کہاں سے کیا جاتا ہے، وہ سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے یہاں پر آ کے سیکھا. جی جی جی. اچھا انس بھائی آپ سے ایک اور سوال چونکہ آپ میرے سامنے ہو اور آپ کا نام جو ہے وہ بھی مجھے آ رہا ہے. سو آپ نے نام رکھا ہے آپ کا اپنا نام انس ہے لیکن آپ نے آگے لکھا ہے ایڈوکیسی والا. کیا آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے کہ یہ کیا سیکھ ہے؟ دیکھیے جس طرح آپ کا نام سعید ہے تو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے اے آئی والا. اب جی جس جی طرح جی اس کالج کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ریحان اللہ والا ہے، جو کہ اللہ والا ان کا فیملی نیم ہے. اسی طرح جس طرح الازہر یونیورسٹی مصر کے اندر ہوتی ہے تو وہاں جو بندہ نکلتا ہے پڑھ کے تو وہ لگاتا ہے الازہری. جس طرح آپ یونیورسٹی آف ہارورڈ ہے تو وہاں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ لگاتے ہیں ہارورڈ ڈیرین. اسی طرح جب جی کوئی بندہ، اب میں یہاں پڑھ رہا ہوں ریحان کالج کے اندر، اب جو سر ریحان کے نام کا لاحقہ ہے اللہ والا، اب ہم جس چیز جی میں ماہر ہوتے ہیں، جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر میں یہ کام کریں، تو ہمارے لیے یہ جی ضروری ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ اچھی باتیں کرنا چاہیے تو ہم وہ لگاتے ہیں. تو ریحان کالج میں آنے سے پہلے میرا پکا ارادہ تھا کہ میں نے لاء کرنا ہے، ایل ایل بی کرنی ہے. مجھے جی وکالت کرنے کا بہت شوق تھا. تو جی ایڈوکیٹ سے میں نے ایڈوکیسی اخذ کیا تو اس طرح یہ انس عبداللہ سے انس ایڈوکیسی والا بن گیا. ایڈوکیسی والا بن گیا. آج جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اے آئی کی دور ہے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ دنیا ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے. تو اس دور میں ایڈوکیٹ جو ہے تو میرے خیال میں وہ ریپلیس ہو رہے ہیں، ان کی جگہ اے آئی آ رہا ہے. تو اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ فیوچر ایڈوکیٹ کا یا پھر اے آئی کا؟ نہیں نہیں ایڈوکیٹ کا. دیکھیے جہاں تک بات ہے ایموشنز کی تو وہ اے آئی میں نہیں ہوتے. جب بھی جی کہیں جا کر ہم نے کوئی کیس لڑنا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ بن چکا ہوتا ہے تو وہ انسان ہی لڑتے ہیں، نہ کہ اے آئی لڑتی ہے. جی کورٹس ہیں، ججز ہیں، وکلاء ہیں، اب وہاں پر ایموشنز کام کرتے ہیں نہ کہ مصنوعی ذہانت. تو اس کے لیے میرا نظریہ یہ ہے کہ ایک یہی جاب باقی بچتی ہے جہاں پر اے آئی ریپلیس نہیں ہو سکتا. نہیں وہ تو ابھی میں ریسنٹلی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں وہ تھا کہ انڈیا میں کسی ایک عدالت میں ایک فیصلہ آتا ہے کورٹ کی طرف سے، وہ فیصلہ ہوں اے آئی کرتا ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں ایڈوکیٹ جو ہے یا ججز جو ہے وہ اے آئی کے تھرو ریپلیس ہو رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک بات ہے کہ اے آئی فیصلے کرتی ہے کورٹس کے اندر، تو اگر کوئی جج کسی مصنوعی ذہانت کی ٹول سے کوئی ہیلپ لیتا ہے پورا کیس کو دے کر کہ آپ اس سے اخذ کریں تو اس طرح فیصلہ نکل سکتا ہے. باقی جی میرا نہیں خیال کہ ایڈوکیٹ جو ہوتے ہیں ان کی جگہ روبوٹس آ جائیں گے یا پھر جو ہے فیصلے روبوٹس کریں گے. انسان ہی کام کرتے ہیں بھائی. اچھا آپ کو مطلب یہ نہیں لگتا کہ اے آئی بندوں کو ریپلیس کر رہے ہیں بلکہ وہ اس کی صرف ہیلپ کر رہے ہیں؟ یہی آپ کا وہ سوچ ہے؟ جی کہیں کہیں پر اے آئی ریپلیس بھی کر رہا ہے. جہاں جابس جی کے جی مستحق انسان تھے اب وہاں پر اے آئی آ رہی ہے. لیکن بعض جی جگہوں جی پر جی جس طرح میں نے کہا ہماری عدالتی نظام ہے وہاں پر ابھی تک اے آئی نہیں آیا. چونکہ بات شروع ہوئی تھی جی ایڈوکیسی سے تو بات میں یہیں پہ ختم کروں گا کہ ابھی تک کورٹس میں یا پھر ججز اور وکلاء کی جگہ پر اے آئی نہیں آیا بلکہ وہاں پر انسان ہی موجود ہے اور موجود رہیں گے انشاءاللہ. جی اچھا انس بھائی آپ سے لاسٹ 1-2 کوشچنس کروں گا پھر ہم اینڈ کی طرف جائیں گے.
تو ضرور. یہ جو ہم بہت سارے جو مدرسے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بس ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور ہم جا کے اصلی علوم ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا یا ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں جو ٹیکنالوجی ہے خاص کر اسپیشلی ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے, اور ان کے سامنے آپ کی طرح ایک زندہ مثال موجود ہے کہ مدرسے والے بھی یہ کر سکتے ہیں, بلکہ اسکول والے جو ہے اس سے بھی بہتر کر سکتے ہیں. تو آپ مدرسے والے کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے آج کل بہت جی سے مدارس ہیں, اب اگر ہم دیکھیں ہم کراچی کے اندر موجود ہیں تو کراچی میں اس طرح جی. کے مدارس موجود ہیں کہ جو اے آئی کی تعلیم دے رہے ہیں, کہ جو جی کمپیوٹر کورسز کروا رہے ہیں, جو اچھا, آپ نے اپنے کہا کہ فضلات کو آپ نے, جی جی آپ کی بات میں اسے میں اتفاق کروں گا کہ میں شاید میں غلط ہوگا اس بات میں, لیکن میں خود میں نے بہت سارے جاننے والے ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے. اسکول وغیرہ اس کے اندر ہے وہ الگ چیزیں ہیں, لیکن وہ جو علم حاصل کر رہے ہیں بڑے بڑے طلباء ہے, اسپیشلی جو 5ویں درجے کے یا چھٹے درجے کے یا چوتھے درجے کے وہ ہے, تو ان کو اس بارے میں بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا. جب ہم اس کو اس کے بارے میں جب ہم سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ادھر کیوں آئے ہو, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم ادھر اے آئی سیکھنے آئے, اے آئی اسکل سیکھنے آئے. تو وہ پھر حیران ہو کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو آپ کو کیا ان جیسے مدرسے والوں کو جو زیادہ تر اصلی علوم نہیں دے رہے ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ہاں, اگر جہاں تک پیغام دینے کی بات ہے تو میرا میسج یہی ہوگا کہ مدارس والوں کو چاہیے کہ وہ ٹیکنالوجی میں آگے آئیں, کہ اگر ہمارے ملکی نظام کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے اور کوئی اچھا خلافت کا نظام لے کر آنا ہے, عدل کا نظام لے کر آنا ہے, تو صرف درس نظامی کیے ہوئے علماء یہ کام نہیں کر سکتے, بلکہ ایسے علماء کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی کے اندر بھی آگے ہوں, اے آئی کے اندر آگے ہوں, بلکہ وہ ہر چیز کو جانتے بوجھتے ہوئے حکومت کے اندر آئیں گے تو وہ بہت آگے جا سکتے ہیں. جی. اچھا, آخری سوال پر ہم ان کی طرف جائیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو ریحان کالج کے بارے میں اور ریحان اسکول کے بارے میں کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے میں ریحان کالج کے بارے میں جو آپ کے ناظرین ہیں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل آپ اے آئی کو سمجھیں کہ آپ کے نزدیک اے آئی کی اہمیت کیا ہے. اگر آپ کے نزدیک اے آئی کی اہمیت نہیں ہے تو آپ ریحان کالج میں آ کر اسٹیبل نہیں ہو سکتے, آپ یہاں پر سوٹ نہیں کر سکتے. کم از کم تھوڑا بہت آپ کو نالج ہو کہ وٹ از اے آئی کی امپورٹنس کیا ہے. اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں, یہاں پر آپ رہیں, کچھ دن رہیں, آپ یہاں پر آبزرو کریں, یہاں کے اسٹرکچر کو دیکھیں کہ کس طرح کریکولم ہے, کس طرح ہم نے رہنا ہے. باقی یہی چیز ہے کہ یہاں پر آنا چاہیے. جی. آپ نے بات کی ہے کریکولم کے بارے میں, تو وہ تو ریحان صاحب کہہ رہا ہے کہ ہمارے ویب سائٹس پر پڑھا ہے, ہر کالج کے اسٹوڈنٹس, ٹیچر اور ہر اسکول کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس وہ یوز کر سکتے ہیں. سافٹ فارم میں وہ پڑھا ہے, وہ آگے پرنٹ کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے. سو انس بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا, ہمیں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جو ناظرین ہم نے انس بھائی سے بہت سارے باتیں کی, ان کے اپنے ایجوکیشن کے بارے میں, ان کے اپنے جرنی کے بارے میں, ان کی لائف کے بارے میں, اور اس نے اسپیشلی مدرسے والوں کو پیغام دیا ہے. اس نے اسپیشلی ان لوگوں کو جس کو اے آئی کے اس ڈیجیٹل دور میں ان کو اے آئی کے بارے میں بتانا, ان کو بھی اس نے پیغام دیا. اور اسپیشلی اس نے ریحان کالج اور ریحان اللہ والا کا ویژن آپ کو بتا دیا. سو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.